یونیورسٹیوں کو کن SOPs کے تحت کھولا جائے گا اور یونیورسٹیوں کے بعد اسکول کب کھلیں گے، اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب موجود ہیں. السلام علیکم شفقت صاحب، بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے. جی وعلیکم السلام. شفقت صاحب، یہ جو اسکول یونیورسٹیز کھولنے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ 15 جولائی سے ری اوپننگ کے متعلق کچھ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ 15 جولائی سے جامعات کھل جائیں گی، اس حوالے سے ابھی تک حکومت کا کیا فیصلہ ہے، کیا موقف ہے؟ کوئی فیصلہ نہیں ہے کسی کو ابھی کھولنے کا. ہم نے جب جامعات کو سب کو بند کیا تھا اس کے بعد ہم نے ایک ریویو کیا مئی کے اندر کہ کیا کرنا چاہیے، پھر ہم نے مزید ان کو بند کر دیا. تو ابھی ہم ریویو کر رہے ہیں 2 تاریخ 2 جولائی کو، جس میں سارے صوبے، سارے اکائیاں، سارے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ ملاقات کے بعد ہم جائزہ لیں گے کہ کیا صورتحال. تو یہ جو ہماری میٹنگز ہوتی ہیں یہ جائزہ لینے کے لیے ہوتی ہیں تاکہ ہم حالات کا جائزہ لیتے رہیں. ابھی تک کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوا کہ کوئی بھی تعلیمی ادارہ جو ہے وہ کھلے گا. ٹھیک ہے، فیصلہ نہیں ہوا، لیکن یہ کیا کوئی بات، کوئی تاریخ انڈر کنسیڈریشن ہے؟ کیونکہ 15 جولائی کی تاریخ مختلف جگہوں سے آ رہی ہے، تو ایسی کیا کوئی بات ہوئی ہے کہیں پر کہ 15 جولائی سے شاید کوئی تبدیلی آئے اس سسٹم میں؟ جی میں نے پہلے عرض کیا نا کہ ایسی کوئی ابھی تک تاریخ طے نہیں ہوئی. 15 جولائی کا ذکر اس لیے آتا ہے کہ 15 جولائی تک ہم نے جو پچھلا فیصلہ کیا تھا وہ 15 جولائی تک ہم نے سارے اسکول اور سارے تعلیمی ادارے بند کیے تھے. تو اس لیے لوگ 15 جولائی کا ذکر کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. ابھی تو ہم جائزہ لیں گے 2 تاریخ کو بیٹھ کے کہ صورتحال کیا ہے. اس کے بعد ہم آپس میں کوشش کریں گے کچھ بینچ مارکس بنانے کی کہ بھئی اگر حالات ایسے ہوں تو تب ہم کھول سکتے ہیں، ایسے ہوں تو نہیں کھولنے چاہیے وغیرہ وغیرہ. یہ ایک ڈسکشن ہو. اور اس کے ساتھ 2 ایشوز ہیں. ایک ایشو جامعات کو کھولنے کا ہے، دوسرا ہمارے پہ جس کے لیے ہمارے پہ پرائیویٹ سیکٹر سے بہت زیادہ پریشر ہے. اتنا زیادہ پریشر ہے کہ آپ بے شمار اسکول اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم بند ہونے جا رہے ہیں، ٹیچروں کو تنخواہیں نہیں مل رہی، والدین نے فیسیں جمع کرانی بند کر دی ہے. تو اس لیے بہت سارا پریشر جو ہے وہ اس سلسلے میں آ رہا ہے. شفقت صاحب اس کی وجہ یہ ایک منٹ بات ختم کر لیتا ہوں. دوسرا جو پریشر ہے وہ ہے امتحانات کے لیے، کیونکہ مختلف پروفیشنل اور دوسرے ادارے جو ہیں یا مدارس ہیں وہ اپنے امتحانات لینا چاہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی امتحانات کی ہمیں اجازت دے دی جائے. تو اس لیے 2 چیزیں ہیں، ایک جامعات کو کھولنے کا معاملہ ہے، ایک امتحانات کا معاملہ. ٹھیک ہے. اچھا شفقت صاحب، یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کیا کہ پاکستان میں کیونکہ آن لائن ایجوکیشن کا نظام اس طرح سے ڈیولپ نہیں ہو سکا ان 4-5 مہینوں میں بھی، مارچ سے اگر ہم بات کریں 3-4 مہینوں میں، تو اس وجہ سے بھی یہ بہت زیادہ پریشر ہے کہ جو سکولز ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں کھولنے دیں کیونکہ ان کے پاس وہ انفراسٹرکچر نہیں ہے یا کہیں پر ہمارے پاس انٹرنیٹ کی سہولت نہیں ہے. اور پھر یونیورسٹیز کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ اسٹوڈنٹس دور دراز کے علاقوں سے شہروں کی طرف آتے ہیں یونیورسٹیز میں پڑھنے، تو جب وہ گھروں میں بیٹھیں گے تو پھر وہی بات ہے کہ وہ اسٹرکچر نہیں ہے ہمارے پاس آن لائن ایجوکیشن کا. دیکھیں جی، آن لائن ایجوکیشن کے اندر 2 ایشو ہیں. ایک ایشو تو ہے کہ وہاں پہ انٹرنیٹ اویلیبل، بہت سارے علاقے پاکستان میں ایسے ہیں جہاں انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی نہیں. بالکل. دوسرا ایشو جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارا کانٹینٹ ہے یا جس طریقے سے ہم پڑھا رہے ہیں وہ یا آن لائن اویلیبلٹی ایک خاص طبقے میں تو موجود ہے، لیکن جو بے شمار اسکولز ہمارے ایسے ہیں جو کہ جن کے والدین افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ ان کے پاس کوئی کمپیوٹر ہو یا کوئی ایسی ڈیوائس. تو اس لیے یہ کئی لحاظ سے ایک پرابلمٹک سولوشن ہے. لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں دونوں طرف کہ ایک طرف تو یہ کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم انٹرنیٹ کی جو اویلیبلٹی ہے اس کو انکریز کریں، اور دوسری طرف ہم جو مختلف طریقوں سے ان تک پہنچنے کی کوشش کریں کہ جن کے پاس انٹرنیٹ کی فیسلٹی نہیں ہے، جس کے لیے ہم نے ٹیلی اسکول بھی شروع کیا ہے، جس کے لیے ہم ریڈیو بھی شروع کر رہے ہیں. تو یہ کوششیں ہیں. دیکھیں یہ 100 سال کے اندر اتنا بڑا ایک امتحان جو ہے کسی بھی ملک کے لیے نہیں آیا، اور اس کے لیے کوئی SOPs بھی نہیں تھی، اس لیے کہ پہلے کبھی نہیں تھا. بالکل صحیح.
اس لیے ہم اپنے جس طرح اس کا وقت گزر رہا ہے کچھ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں, ہمیں سمجھ بھی آ رہی ہے کہ اس چیزوں کو ہم نے کیسے اس کا مقابلہ کرنا ہے. لیکن ہمیں یہ بھی ایک بات بالکل ضرور سمجھ میں آ گئی ہے, اور میرے خیال میں ظاہر ہے آپ لوگوں نے بھی اس بات کو اپنے مد نظر رکھا ہوگا کہ جب یہ وبا ختم ہو جائے تب بھی آن لائن ایجوکیشن اور انٹرنیٹ اویلیبلٹی یہ پاکستان میں بہت زیادہ ضروری ہے, اور ان تمام علاقوں میں ایک ایک شخص تک جب تک انٹرنیٹ نہیں پہنچے گا اس وقت تک آن لائن ایجوکیشن کی طرف ہم مکمل طور پر نہیں جا سکیں گے. یہ کام اگر حکومت کر دے تو بہت بڑا کام ہو جائے گا. اسکولوں کی طرف آتے ہیں سر. اسکولوں کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ 70% ایسے والدین ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کے بچے اسکول جائیں, تو کیا یہ ڈیٹا آپ کے پاس کسی سروے سے آیا تھا یا کسی اور ذریعے سے حاصل کیا گیا تھا؟ اور اسکولوں کے حوالے سے پھر اگر اتنی ڈیمانڈ ہے والدین کی اور وہ اتنے کانفیڈنٹ ہیں, اور ہاں, تو پھر کیا کر رہے ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے سچویشن کنٹرول ہوتی ہوئی ہمیں وبا کی تو نظر نہیں آ رہی. دیکھیں یہ میری طرف سے بھی تھا, یہ گیلپ کا ایک سروے آیا تھا, اس میں ایک سوال یہ تھا کہ اگر آپ اسکول کھلیں تو اپنے بچوں کو آپ اسکول بھیجیں گے, تو 70% نے کہا کہ ہم بھیجیں. لیکن یہ کوئی سروے ہے نا, میں جیسے آپ کو کہا ہے کہ ابھی ہم کوئی ہمارا اولین یہ ہے کہ ہم کوئی رسک نہیں لیں گے بچوں کی صحت کے ساتھ, کوئی رسک نہیں لیں. سب سے پہلے بچوں کی صحت اور ان کی جو آپ سمجھیں کہ ویل بینگ ہے وہ ہمارے مد نظر ہے. اس کے بعد ہمارے مد نظر یہ ہے کہ ہم کتنی جلدی تعلیم کا سلسلہ جو ہے وہ دوبارہ شروع کر سکتے ہیں. تیسری بات مد نظر یہ ہے کہ ہم ساری دنیا کے جو ایگزامپلز ہیں ان کو اسٹڈی کر رہے ہیں کہ کن ملکوں نے کس بنیاد پر اسکول جو ہیں وہ دوبارہ کھولے, کیا جب انہوں نے دوبارہ کھولے ہیں تو SOPs کیا بنائی ہیں وہ بھی ہم اسٹڈی کر رہے ہیں. تو مختلف چیزیں جو ہیں ان کو اسٹڈی کر کے دیکھ کے اور یہ فائنل فیصلہ ہوگا. یہ کچھ جلدی میں فیصلہ نہیں ہوگا. بالکل بالکل صحیح فرمایا شفقت محمود صاحب نے کہ جلدی میں فیصلے نہیں ہو سکتے. ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل لازمی پریس کر لیں تاکہ نیکسٹ کوئی نیوز آئے, اپڈیٹ آئے, اس کی فوری نوٹیفیکیشن آپ کو ملے. اللہ حافظ.